اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عند الله علم الكتاب. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے. خالق دو عالم آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ذکر شہوالہ کو زیادہ سے زیادہ شان کے ساتھ منا سکیں. آپ حضرات کو توفیق سماعت مرحمت فرمائے اور مجھے توفیق خطابت مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی قدر 1436 تمام ہو گیا. 1437 کا پہلا دن تھا. عزیزان محترم، حسب فطرت، حسب عادت، حسب وعدہ تمام عاشقان اہل بیت تجدید عہد کے لیے امام باڑے میں حاضر ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ تجدید عہد بھی ہے، تجدید محبت بھی ہے اور تجدید وفا بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ ماتمدار نہیں آئے ہیں، یہ نوحہ خان نہیں آئے ہیں، یہ سوس خان نہیں آئے ہیں، یہ سامعین نہیں آئے ہیں. حقیقت میں عزیزان گرامی یہ لشکر امام زمانہ کے سپاہی آئے ہیں. عزیزان محترم، یہ عزاداری کہ جس پر ہماری نہ جانے کتنی جانیں قربان ہو چکی ہیں اور قربان ہو جائیں، ہم نے اہل بیت سے وفاداری کی ہے اور کرتے رہیں گے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اتنا زور ہے آپ لوگوں کا عزاداری کے اوپر. تو عزیزان گرامی میں ایک بات پوچھتا ہوں تمام مسلمانوں سے اور خود اپنے سے بھی، کہ یہ بتایا جائے مجھے کہ نماز پنجگانہ واجب ہے؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس سے انکار کرے گا واجب ہونے سے تو مسلمان نہیں رہے گا. تو نماز پنجگانہ واجب ہے کہ بے شک واجب ہے، لیکن آپ تمام فقہ میں دیکھ لیجئے کہ نماز پنجگانہ پہ تو حکم ہے ہی واجب ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ میں نوافل پہ کتنا زور دیا جاتا ہے، نوافل پہ کتنا زور دیا جاتا ہے. اور آپ ذرا عام مسلمانوں کے ہاں جا کے دیکھیں گے تو نوافل کو نفل کر دیا. تو عزیزان گرامی، تو 17 رکعت ہے واجب نماز، اور نوافل جو ہیں رات دن کے ملا کے 34 رکعت. ٹوٹل واجب و مستحب نماز کتنی ہوتی ہے؟ 51 رکعت ہوتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واجب 17 ہے اور مستحب 34 کیوں ہے ایک دم ڈبل؟ تو اس کی جو توجہ بیان کی ہے، بس اس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ قصدداری کیجئے گا اس کی. تو اس کی جو توجہ فقہ نے بیان کی وہ یہ بیان کی ہے کہ نوافل پہ اس لیے اتنا زور دیا جاتا ہے اگرچہ یہ مستحب ہے تاکہ واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے. توجہ چاہتا ہوں کہ نوافل پہ اس لیے زور دیا جاتا ہے تاکہ واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے. بس ہم سے بھی سن لیجئے کہ جس طرح سے ہم نوافل پہ زور دیتے ہیں تاکہ نماز واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے، اسی طریقے سے ہم زور دیتے ہیں عزاداری کے اوپر، عزاداری کے اوپر، تاکہ امامت خطرے میں پڑنے نہ پائے. صلوات محمد عزیزان گرامی، عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہماری شہرہ کے حیات ہے، عزاداری سے دین کی بقا ہے، عزاداری سے قرآن کی آبرو ہے، عزاداری سے کعبے کا تحفظ ہے. آپ عزاداری نہ ہوتی تو یہ نمازیں باقی نہ ہوتی، عزاداری نہ ہوتی تو روزوں کا وقار نہ ہوتا. ارے تم لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، مگر ہم پڑھتے ہیں تو نماز بچانے والے کا شکر ادا کر کے پڑھتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بچانے والے کا شکر ادا کر کے پڑھتے ہیں. ہم حج کرتے ہیں تو حج میں پیدا ہونے والے اور وقار کعبہ کے بچانے والے کا احسان مان کے پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. لیکن تم وہ ہو کہ کام تو کرتے ہو مگر محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب کعبے کی بات آئی گئی ہے تو سن لیجئے، قطع بھی ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ مزاج مولائیت رکھنے والے جو ہیں ذرا ان کا رنگ بھی بدل جائے. عزیزان گرامی، دل میرا جام ہے، دل ہی میرا پیمانہ ہے. دل میرا جام ہے، دل ہی میرا پیمانہ ہے. جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے. ارے دین کعبے کے تقدس کی نلے شیخ بہت، وہ تو ہم رندوں کے، ارے وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچا خانہ ہے. صلوات محمد. عزیزان گرامی، اس ادا کا تحفظ کیجئے. اور جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا کہ مجھے 9 بجے ممبر دے دیا جائے گا انشاءاللہ. آج آپ 15 منٹ لیٹ ہو گئے مگر میں کنسیشن دے دوں گا. آپ نے مجھے دیر میں بٹھایا مگر میں وقت سے اتر جاؤں گا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ منٹ واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آج آپ کا موقع تھا، میں نے دے دیا. کل میرا موقع ہوگا تو آپ مجھے دے دیجیے. صلوات محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر، یہ آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم کے سورہ رات کی جو 13 نمبر کا سورہ ہے اس کی لاسٹ آیت ہے، آخری آیت۔ اعلان ہو رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے رسول جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کا رسول ہو اور کفار یہ کہیں تو دل نازنی پہ اثر تو ہو گئی، تو پیغمبر کے دل نازنی متاثر ہوا، کہہ رہے میں تو وہ ہوں کہ اس دنیا سے پہلے میں رسول تھا، میں تو وہ ہوں کہ جب آدم کو رسالت ملی تب بھی میں رسول تھا، جب نوح آئے تب بھی میں رسول تھا، جب چاند و سورج بنے تب بھی میں رسول تھا، جب ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تو میں رسول تھا، میرے صدقے میں سب کچھ بنا اور مجھے یہ کہنا ہے تم رسول نہیں ہو۔ تو اللہ نے کہا میرے پاکیزہ پیغمبر تو گھبراتا کیوں ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کی طرف سے کہہ دے، قل کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ کفا باللہ، اے رسول تیری رسالت کے لیے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دو گواہ ہیں رسول کی رسالت کے، ایک گواہ وہ ہے کہ جس نے رسول بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم کتاب دیا۔ تو عزیزان گرامی، نبی تو ہو نہیں سکتے اس سے مراد، کیونکہ نبی کی تو رسالت کی گواہی کا معاملہ ہے۔ حضور مجھ سے کوئی کہے کہ آپ کا مقدمہ پیش ہے تو کون گواہ ہے؟ میں نے کہا میں خود گواہ ہوں۔ کہا آپ تو خود مدعی ہیں، مدعی گواہ نہیں ہوا کرتا، تو پیغمبر ہے مدعی رسالت، وہ تو گواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ گواہ ہے جس نے بنایا، اور وہ گواہ ہے کہ جس کو علم کتاب دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت میں تھا کہ جب سے رسول تھا۔ عزیزان گرامی، جب رسالت ملی، چونکہ گواہی ضروری ہے کہ جب وہ کام وقوع پذیر ہو تو گواہ موجود ہو تاکہ کہہ سکے ہمارے سامنے رسالت ملی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ گواہ جانتا ہے کہ جب رسالت ملی تو رسول بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا لباس، یا وہ گواہ جانتا ہے کہ کون سا لباس پہنایا گیا تھا، فرق رسالت پہ کون سا تاج تھا، کون سی آیات گلے میں پڑی ہوئی تھی، کتنے ملائکہ موجود تھے، کیسا ماحول تھا، یہ وہ بتائے گا جس نے بنایا ہے، یا وہ بتائے گا کہ جو موجود تھا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ گفتگو رہے گی عزیزان گرامی۔ دیکھیں، میں اپنے موضوع کی وضاحت کر دوں جو آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اور موضوع کو میں نے ایسے غور و فکر کے ساتھ انتخاب کیا اس لحاظ سے جو قدیم و جدید دونوں تہذیبوں کے لیے کافی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھئی دیکھیے، قدیم میں نے اس لیے کہا کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ بس ذکر نبی ہوتا رہے، ذکر علی ہوتا رہے، فضائل کا دریا جاری رہے، اور غوطہ خاران ولائے علی ابن ابی طالب اس میں غوطہ زن ہوتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن ظاہر ہے کہ دور حاضر کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے میڈیم روش اختیار کی ہے۔ میرا ٹاپک ہے قرآن حکیم اور سیرت معصوم، تمام مشکلات کا حل۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ذہن میں رہے، اسی کے ذیل میں میری گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، مگر کبھی کبھی میں آپ کو جگاؤں گا،
کبھی کبھی آپ مجھے جگائیں گے، بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، ٹاپک میرا کیا ہے؟ قرآن حکیم اور معصومین تمام مشکلات کا حل۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کسی بھی پیغام کی اہمیت اور کسی بھی شخصیت کے کارنامے کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو چیک کریں جس بیک گراؤنڈ میں وہ پیغام شروع ہوا ہے۔ اگر آپ کو اہمیت قرآن سمجھنا ہے، اگر آپ کو نبی کی تبلیغات کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو اس ماحول کا جائزہ لینا ہوگا کہ جس ماحول میں نبی کریم تشریف لائے اور نزول قرآنی ہوا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو تواریخ و احادیث نے بیان کیا ہے کہ تمام دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لیکن سب سے زیادہ گمراہ قوم جو تھی وہ عرب قوم تھی، اور عرب میں سب سے زیادہ گمراہ جو تھے وہ مکے کے رہنے والے تھے، مکے کے رہنے والے تھے۔ حضور، ظلم انتہائی اوج پر تھا، جہالت اپنے عروج پر تھی، قتل و غارت گری کا بازار گم تھا۔ حضور والا، اگر قتل و غارت گری کی ماڈرن تصویر آپ کو دیکھنا ہے مکے کے کفار کی، تو داعش اور طالبان اس کی ماڈرن ترین تصویر ہے۔ اور ایک فقرہ میں یہاں کہتا ہوا چلتا ہوں آگے کہ جیسے کل کے کفار مکہ کے لیے محمد کی ضرورت تھی، آج کے کفار زمانہ کے لیے آخری محمد کی ضرورت ہے۔ فضا مہکتی ہے، کوئی گلاب بھی ہوگا، فضا مہکتی ہے، کوئی گلاب بھی ہوگا، اندھیرے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، اندھیرے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا۔ دلیل حجت آخر ہے خود زمین کا وجود، دلیل حجت آخر ہے خود زمین کا وجود، تراب ہے تو کہیں پوتراب بھی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا کہ اللہ کی پناہ اتنی جہالت کہ تاریخ بتاتی ہے ذہن انسانی خارسان دنیا میں الجھا ہوا تھا، قلب بشری ظلمت قدے دیر میں ٹھوکرے کھا رہا تھا، اور ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ کوئی درختوں کو خدا مان رہا تھا، کوئی سمندر کو خدا مان رہا تھا، کوئی پتھروں کو خدا مان رہا تھا، کوئی آٹے کے بت بنائے تھا، کوئی سونے کے بت بنائے تھا، کوئی چاندی کے بت بنائے تھا، کوئی دوسری دھاتوں کے بت بنائے ہوئے تھا، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا عزیزان گرامی کہ ایک گوشت فند کے پیچھے، ایک بکری کے پیچھے جو جھگڑا ہوتا تھا وہ 40 سال تک چلا کرتا تھا، اور یہی نہیں کہ انسان کو قتل کیا کرتے تھے بلکہ گردن کاٹنے کے بعد بہتے ہوئے گنگن خون کو پیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ مرنے والے کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنا کرتے تھے، اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی انگلیوں کے ہار بنائے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کی گردنوں کا خون پیا ہے۔ یعنی بظاہر انسان تھے لیکن بشکل انسان حیوان تھے، گردنوں کو کاٹنا، ٹھوکریں مارنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ نے بتا دیا ہے، پہلے لوگ کہتے تھے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم اپنے نبی کی تعریف کے لیے مبالغہ کیا کرتے ہو۔ طالبان کے کردار نے، داعش کے کردار نے اور تکفیری گروپ کے کردار نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ آج کے ماڈرن دور میں سروں سے بازی کر سکتے ہیں اور انہیں فٹ بال بنا سکتے ہیں، ان کے اجداد نے کیا نہیں کیا ہوگا وہ خود اندازہ لگا لیجیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک ظلم کا بازار گرم تھا،
ایسے ماحول میں رحمت خدا جوش میں آئی اور رحمت کی آمد ہوئی، اور جیسے ہی رحمت کی آمد ہوئی مکے کی سرزمین کا انتخاب ہوا، وہ مکے کی سرزمین کہ جس میں اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سب سے پہلا گھر اللہ نے کہاں بنایا؟ مکے میں۔ نہ آدم کا گھر تھا، نہ نوح کا گھر تھا، نہ ابراہیم کا گھر تھا۔ جب تک آپ کہیں گے واہ یہ آپ نے کیسے بات کہہ دی، قرآن میں تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے بنایا، آپ کہاں کے آ گئے یہ کہنے والے کہ ابراہیم کے گھر سے پہلے، نوح کے گھر سے پہلے، آدم کے گھر سے پہلے؟ جی ہاں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا ہے، پھر یقین سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلا گھر جیسے ہی زمین کا فرش خاکی بچھایا گیا، مولا فرماتے نقشہ کھینچا ہے میرے مولا نے، زمین جب بچھائی گئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عزیزان گرامی، تراب کی خلقت کو ابو تراب سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اندازہ لگائیں تو ابو تراب خطبے میں فرماتے نہج البلاغہ میں کہ پانی ہی پانی تھا، ایک مرتبہ خدا نے چاہا کہ زمین کا فرش خاکی بچھایا جائے تو پانی میں تلاطم پیدا کیا، پانی میں تلاطم پیدا کیا، جھاگ اٹھے، کف اٹھے، اور کافی بڑے بڑے اونچے کف ہو گئے۔ اللہ نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی شعاؤں سے اس کو خشک کر دے۔ آفتاب نے خشک کیا، مولا فرما رہے ہیں اب زمین دریا کی موجوں میں کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی، قرار نہیں تھا، تو اللہ نے پہاڑوں کی میخیں اس میں نصب کر دی۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے، والجبال اوتادا، اللہ نے زمین میں میخیں قائم کی ہیں جبال پہاڑ کی شکل میں، تو میخیں قائم کر دی عزیزان گرامی۔ اس کے بعد سب سے پہلا گھر جو بنایا، ماہر حسین نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا گھر جو ہم نے روح زمین پہ بنایا وہ مکے کی سرزمین پہ بنایا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ تاریخ نہیں ہے جسے جھٹلا دیا جائے، یہ در اہل بیت سے آپ کو ملے گا، ایرا غیرہ کے گھر سے نہیں ملے گا۔ حضور والا کہ جنہوں نے چرا کے علم لیا ہے تو چوری کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے باب علم نبوت سے لیا ہے وہاں گارنٹی بھی ہے، وہاں زور بھی ہے، وہاں طاقت بھی ملے گی آپ کو۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی۔ قرآن نے کہا سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنا وہ کعبہ ہے، جو سرزمین مکہ پہ بنا۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر یہ کیوں ہے کہ ابراہیم نے بنایا؟ ہاں یہی تو بات ہے، توجہ دیں آپ میری بات پر۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے کہا تمہیں معلوم ہے کعبے کی تاریخ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کیا آدم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نوح نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ادریس نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا شیش نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کدھر پڑھتے تھے؟ جب ابراہیم نے بنایا ہے، حضور کعبے کی ہسٹری پرانی ہے بیت المقدس سے، تو اگر کعبہ ہی پہلا گھر ہے اللہ کا تو پھر یہ انبیاء کہاں نماز پڑھتے تھے؟ سنیں آپ، معصوم نے کہا کہ جب زمین کو بنایا تو اللہ نے بیت معمور سے کعبہ بھیجا، نور کا کعبہ بھیجا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا تو آپ کو مزہ آئے۔ اللہ نے نور کا کعبہ بھیجا، اور جب نور کا کعبہ آیا تو جہاں آج اینٹ پتھر کا کعبہ ہے وہاں نور کا کعبہ تھا جسے جبریل حکم خدا سے لائے تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ نور کا کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، تو اس سے منسوب جو گھر ہے وہ کبھی نہیں رہتا، اس سے منسوب جو گھر ہے وہ بھی نور کا۔
وہ نور کا گھر ہے، تو چونکہ پیدا ہونا تھا اسے جو خود نور کا ہے، تو توجہ چاہوں گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نور کے تھے تو مٹی کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے۔ ارے کعبے کی ہسٹری یہ ہے کہ ابتدا کعبے کی نور سے ہے، بعد میں لباس خاکی پہنا ہے، ایسے ہی علی کی ابتدا بھی نور سے ہے، بعد میں لباس خاکی پہنا ہے۔ تو عزیز علی گرامی، میں گفتگو یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کعبے کی ہسٹری یہ ہے۔ تو پہلا گھر جو اللہ نے بنایا تو کہاں بنایا؟ مکے میں بنایا، سرزمین مکہ میں بنا۔ انشاءاللہ آگے کی ہسٹری کل بیان کروں، کیونکہ وعدہ کیا ہے ٹائم کے اندر ختم کروں گا۔ تو سوچیں آپ کہ وہ جگہ جہاں کعبہ اور حالات جب نبی آئے تو کتنے بگڑے ہوئے تھے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی اللہ کے گھر میں 360 تھے، 360 تھے، ایک نہیں 360 تھے عزیزان گرامی، اور ہر ایک قبیلے کا الگ الگ خدا تھا، ہر ایک قبیلے کا الگ الگ تھا۔ حضور والا یہ نبی کی تبلیغ 23 سال میں کیسے کامیاب ہوئی، کیسے کامیاب ہوئی؟ یہ نبی کا کہ تبلیغ کرنے کا معجزہ تھا، اور یہ معجز نما قرآن کی اثر اندازی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں پریکٹیکل کرنے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ، ایک کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری مالی پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مین پاور کا نام ہے ابو طالب، اور فائنینشل پاور کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ عزیزان گرامی، یہ دو ذاتیں نہ ہوتی خدا کی قسم تو اس شان سے تاریخ اسلام آگے نہ بڑھتی۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی مظلوم تاریخ نبی اور نبی کے اہل بیت کی ہے، جناب آدم سے لے کر اس وقت تک کسی بھی نبی اور نبی کے اہل بیت کی تاریخ اتنی مظلوم نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھیں نبی کو سمجھنے کے لیے تھوڑے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے، نبی کو سمجھنے کے لیے نبی کے اوپر بھی جانا پڑے گا، اجداد کی طرف، نبی کے زمانے کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور نبی کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، نبی کا جو خاندان ہے اس سے مراد ہے نبی کا اجداد، اس سے مراد نبی کے زمانے کا افراد، اس کے بعد نبی کی اولاد، یہ سب مل کے ہوتا ہے خاندان نبی کا۔ تو سوچئے آپ، اندازہ لگائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ نے کتنی ستم ظریفی کی ہے۔ پوری طاقت مؤرخین اسلام نے اس بات پہ لگائی ہے کہ نبی پہ تو داؤں چل نہیں سکا، علی پہ داؤں چل نہیں سکا، لہذا نبی کے اجداد کی خبر لی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کے اولاد کے پیچھے لگ گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ زور ہے جنہوں نے حج کیا ہے مکے مدینے گئے۔ آپ ذرا جنت المعلی مکے میں جائیں تو آپ کو ایک زوردار تقریر ملے گی، عبد المطلب معاذ اللہ کافر تھا، ہاشم کافر تھا، فلاں کافر تھا، فلاں کافر تھا، تھے بھی نہیں، یہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ جنت البقیع میں آئیں گے، یہ بدعت، یہ شرک، یہ حرام، یہ بدعت، یہ شرک، یہ حرام، آپ کو یہ ملے گا عزیزان گرامی۔ پوری طاقت گویا کہ یعنی وحدہ لا شریک کا اعلان پیچھے رہ گیا اور اس کا بیان ضروری ہو گیا، اتنا زور دیا ہے۔ لیکن تاریخ کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، اور جیسے خوردبین ہوتی ہے عزیزان گرامی، اور خوردبین سے باریک باریک ریزے کو چن کے کوئی چیز تلاش کی جاتی ہے، ویسے ہی تاریخ کو میگنیفائنگ گلاسز کے ذریعے سے تحقیق کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک ایک جز کو تلاش کرنا پڑے گا عزیزان گرامی۔ ایسا نہیں کہ جیسے میں بیان کروں گا آپ کو ایک اے سے لے کے زیڈ تک مل جائے گا، کبھی کچھ اس کتاب میں ملے گا، کچھ اس کتاب میں ملے گا، کچھ کہاں ملے گا، کچھ کہاں ملے گا، کچھ ایسے ملے گا، کچھ ویسے ملے گا، سب کو جمع کیجئے گا تو انلاج کیجئے گا
تو سیرت آل محمد ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ، تو سب سے زیادہ مشہور بزرگ کون تھے؟ میں زیادہ دور نہیں چاہتا ہوں، جناب ہاشم۔ کیا ہے تاریخ نے لکھا، بڑا کمال لکھا ہے کہ ہاشم جو تھے کافر تھے۔ حضور والا ہاشم کافر تھے۔ انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے، انسان کا عمل ہوتا ہے۔ جب تک تو اسلام تھا نہیں، اعلان اسلام بھی نہیں تھا، تم نے کیسے کہتے کہ وہ کافر تھے، بت پرست تھے؟ ان کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں تو سیرت یہ ملتی ہے ان کی کہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ ان کی سیرت میں ملتا ہے۔ مورخ لکھ رہا ہے کبھی بتوں کے سامنے انہیں جھکتا نہیں دیکھا۔ تو بھائی جب بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، کہاں سے مشرک و کافر ہو گئے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے شجاع تھے، بڑے وعدہ وفا کرنے والے تھے، کعبے کے آنے والے زائرین کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، اور ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، قتل و غارت گری کے خلاف تھے، کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیریکٹر کیا بول رہا ہے؟ کیریکٹر بتا رہا ہے کہ جناب ہاشم وہ والے مسلمان تھے جن کا اعلان قرآن نے کیا ہے، جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا جناب ابراہیم سے کہ ہم ایک نسل کا ایک سلسلے کو مسلمان بنائیں گے۔ تو کہیں کردار میں نہیں ملتا جناب ہاشم کے لیے۔ اب بچے جناب عبد المطلب جو جناب پیغمبر اسلام کے دادا تھے، بس جلدی جلدی سرخیاں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ٹائم پہ ختم کرنا، بس انہی پہ بات تمام کر دوں گا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی، جناب عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب جناب ابو طالب کے والد، جناب عبداللہ کے والد، پیغمبر کے دادا، علی کے دادا، ابو طالب کے دادا، اب والد جناب عبد المطلب تھے۔ تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی، اس کی تحقیق کی ہے۔ چونکہ چاہے زمزم جو پھوٹا تھا وہ تو جناب اسماعیل کے قدموں سے پھوٹا تھا، جانتے ہیں آپ، پورا واقعہ سنا ہوا ہے۔ لیکن ایک قبیلے نے حملہ کیا قریش کے اوپر، جب حملہ ہوا قریش کے اوپر تو حالات ایسے تھے کہ کہیں مال لوٹ نہ جائے، تو کعبے کے جتنے تبرکات تھے وہ سارے تبرکات چاہے زمزم میں ڈال کے مٹی سے پاٹ دیے۔ کعبہ بھی بچ گیا، تبرکات بھی بچ گئے، اور حملہ ناکام ہو گیا، اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے کعبے کے بچانے میں۔ بہت پرانی، کئی سو سال پرانی ہے، یہ ابرہے والا واقعہ نہیں ہے، یہ خیال رہے، یہ دوسرا ہے، اس سے پہلے کا، بہت پہلے کا۔ تو عزیزان محترم، لوگ بھول گئے تھے کہ زمزم کہاں ہے۔ جناب عبد المطلب کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں زمزم تلاش کروں گا۔ سب سے پوچھا، کہا پتہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا وارث اسماعیل جو ہوگا اسی کو تو معلوم ہوگا۔ تو کہا میں کھودوں گا، میں کھودوں گا۔ ابھی کہتے نا، لکھتی ہے جناب ابو عبد المطلب کو کہ کافر تھے۔ بھائی کافر تھے، کیریکٹر تو دیکھو، عمل تو دیکھو، کافر کہتے ہیں ایک دم سے آپ نے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہے جب میں کو تلاش کروں گا۔ لہذا جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا یہاں گڑھا کھودو۔ جیسے ہی گڑھا کھودنے لگے، تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی جناب عبد المطلب نے، چونکہ اب تو سب انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے، اوپر تمام فرش ہو گیا ہے، لیکن جنہوں نے بہت پہلے زیارت کی ہے، زمزم زیادہ دور نہیں تھا کعبے کے، بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ اب تو سب انڈر گراؤنڈ کر دیا، اب تو سب میدانی میدان آپ کو نظر آتا ہے، چاروں طرف مسجد الحرام ہے، اور سین میں جو ہے سین کعبہ ہوگا ایسا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کھودنا شروع کیا، تیار ہوئے بیلچے وغیرہ لے کر، تو ویسے ہی سارے لوگ آ گئے۔ تاریخ لکھتی سارے کفار جمع ہو گئے۔ حضور ایک ایک جملے میں دھیان دیجئے گا، ایک ایک جملے میں تاریخ نے کیا لکھا کہ جب عبد المطلب نے چاہے زمزم کو ڈسکور کرنا چاہا تو سارے کفار جمع ہو گئے۔ حضور ایک بات بتا دو، اب یہ جملہ خود بتا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہاں آ کر میں کوئی گڑبڑی کروں، امام باڑے میں آ کر کوئی چیز بنانے لگوں یہاں کی، تو لوگ کیا خبر دیں گے کہ اہلے کے مولانا نے آ کر شاہ نجف امام باڑے میں اس کے حال میں یہ بنانا شروع کیا، تو سارے مومنین جمع ہو گئے، سارے کمیونٹی کے لوگ جمع ہو گئے، سارے ٹرسٹی جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یہی تو کہیں گا، یہی تو کہیں گا آپ کہ سارے ٹرسٹی جمع ہو گئے، سارے عزادار جمع ہو گئے، سارے جتنے بھی ممبر سے جمع ہو گئے، انہیں روکا گیا اس کام کو کرنے سے۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا
کہ سارے مسلمان جمع ہو گئے. کیونکہ بھائی میں تو خود مسلمان ہوں. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر آتا ہے تو مذہب کو کہا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اگر عبد المطلب کافر ہوتے تو یہ نہ کہا جاتا کہ عبد المطلب چاہے زمزم کو ڈھونڈنے کے لیے گڑھا کھود رہے تھے, کفار جمع ہو گئے. یہ نہ کہا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا کہ پوری کمیونٹی جمع ہو گئی, سارے مکے والے جمع ہو گئے, سارے قبیلے جمع ہو گئے. لیکن کفار کے لفظ کو کہنا کہ سارے کفار جمع ہو گئے, اس بات کی دلیل ہے کہ عبد المطلب کافر نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اگلا فقرہ سنیں. کیا کہا انہوں نے کہتے ہیں عبد المطلب آپ یہ گڑھا کھود رہے ہیں, ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں, راستے میں گڑھا ہوگا ہمارے بتوں کی شان کے خلاف ہے. تو عبد المطلب اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کافر ہوتے کیا کہتے؟ بھائی تمہارے بت تھوڑے ہیں, میرے بھی تو بت ہیں. لیکن یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ سارے اولاد کو بلایا, صلاح لے کے آ جاؤ. غلاموں کو بلایا, صلاح لے کے آ جاؤ. گڑھا تو یہی کھدے گا چاہے زمزم کی تحقیق ہوگی. اور جیسے ہی یہ کہا ویسے سب لوگ آ گئے. اب ظاہر ہے یہ تھے لات کے بھوت, بعض سے تو ٹکرا رہے تھے, جب اسلحہ آیا تو پیچھے ہٹ گئے. اب کھودا گیا. بس عزیزان گرامی کہ جناب عبد المطلب نے گڑھا کھودا, سامان نکلنا شروع ہوا. جب سامان نکلا تو نکلنے کے بعد جو ہے اس میں جب اس کی مڈیر نظر آئی چاہے زمزم کی, تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اب کھودو اس کو. 2 سونے کے ہرن نکلے اس میں سے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہسٹری بتا رہا ہوں آپ سے, زرہیں نکلی, چمکدار تلواریں نکلی چاہے زمزم سے, اور چاہے زمزم جو ہے موجے مارتا ہوا پانی نکلنے لگا. عزیزان گرامی یہ دستے عبد المطلب سے چاہے زمزم جاری ہو رہا ہے. جب تک حج کرو گے, جب تک چاہے زمزم کے پانی کو تبرک کے طور پہ لے کے آؤ گے, اس وقت تک تمہیں اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کا دوبارہ جاری کرنے والا علی کا دادا ابو طالب کا باپ عبد المطلب تھا, جس کا صدقہ کھاتے ہو اسی کو کافر بتاتے ہو. صلوات محمد و آل بس کلوز یہیں پہ کر دیا میں نے. عزیزان گرامی بیک گراؤنڈ کل کو تھوڑا اور بیان کروں گا, پھر موضوع کو باقاعدہ شروع کر دوں گا میں انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی ٹاپک یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم اور معصومین تمام مشکلات کا حل. قرآن وہ ہے, ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے. اور سیرت نبی پاک اور سیرت ائمہ طاہرین, سیرت معصومین, اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز کا حل ہم نے امام مبین میں ہر چیز کو سما دیا ہے, امام مبین کے اندر. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی میری. یہ تو میں نے صرف آپ کو سرخیاں بیان کی ہیں, آپ توجہ دیتے رہیے گا تو مجھے بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا. بس یاد رکھیں آپ کہ چونکہ قرآن اور معصومین ہر مشکل کا حل ہے, تو سب سے بڑی مشکل جو اسلام پہ بڑی تھی بات پیغمبر, وہ یزید جیسے عذاب کی شکل میں. یزید حقیقت امر یہ ہے کہ یزید اسلام و قرآن کے لیے وہ بلائے بد تھی کہ یزید مر گیا مگر کتنے وارثوں کو چھوڑ کے چلا گیا. عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کہ لیکن ہمیشہ باطل کی اکثریت ہوتی ہے, حق ایک ہوتا ہے, مگر جب حق کا سورج چمکتا ہے تو باطل کی تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے. خدا کی قسم بس عزادارو, اہل بیت کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے, قریب ہو گیا کربلا سے, کوفے سے رد ہو چکا ہے قافلہ, یعنی کوفے تو نہیں گیا تھا, کوفے کی طرف سے گزرا تھا.
عزیزان محترم نزدیک ہے کربلا والوں کا قافلہ کربلا کے نزدیک ہے۔ بس عزاداروں میں عرض کروں گا آپ سے کہ دل کھول کے روئیے، یہ چاند آج دیکھا گیا ہے تو سفر میں دیکھا گیا۔ چاند کے بارے میں آپ نے سلام بھی سنا ہے۔ عزیزان محترم یہ چاند حالت سفر میں دیکھا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد انسان کی فطرت کیا ہے؟ اور خاص طور سے ہماری ماں بہنیں جب دعا کرتی ہیں تو کیسے دعا کرتی ہیں؟ ماں بہنیں یہی تو دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے یہ چاند دکھایا ہے ہمارا چاند بھی باقی رہے۔ زینب نے دعا کی ہوگی کہ فاطمہ کے چاند کی روشنی قیامت تک باقی رہے۔ لیلا نے دعا کی ہوگی کہ میرے علی اکبر کی شکل میں روشنی باقی رہے۔ رباب نے دعا کی ہوگی کہ علی اصغر کی شکل میں روشنی باقی رہے۔ عزیزان گرامی، ہر بی بی اپنے لحاظ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس روشنی کو باقی رکھنا، اللہ اس روشنی کو باقی رکھنا۔ ہر بی بی دعا کر رہی تھی، لیکن فاطمہ کا لال یاد الہی میں مصروف تھا اور اللہ سے کیا دعا کر رہا تھا کہ میرے اللہ میں باقی رہوں یا نہ رہوں، تیرا دین باقی رہے، تیرا قرآن باقی رہے، تیرا نام باقی رہے، تیرا کلمہ باقی رہے۔ عزادارو آج پہلی ہو گئی، ہر جگہ صف عزا بچھ گئی، چاہنے والے اہل بیت کے جمع ہو گئے، فاطمہ زہرا کو فرصت دینے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی اہتمام عزاداری کا کرتے ہیں، فاطمہ بھی انتظار عزاداری کا کرتی ہے، فاطمہ بھی عزاداری کا انتظار کرتی ہے۔ عزاداروں، اور میں اکثر سننے والوں سے کہتا ہوں اور اپنے ماتمی بھائیوں سے خاص طور سے میں عرض کروں گا کہ دیکھو تم ماتم کرو، تم رونق ہو عزا کی، لیکن ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھو، تاکہ جتنا سنو گے معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی خلوص کے ساتھ ماتم بھی زوردار ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ کیسے زیادہ سننے والی چاہتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ رونے والے ہوں، فاطمہ کی تمنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماتم کرنے والے ہوں، فاطمہ کی تمنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے والے ہوں، فاطمہ کی تمنا ہے۔ تاریخ میں عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے، عزاداروں نہ سنا جائے گا، طلب جائیے گا۔ چاند نکلتا ہے، ایک مومن عاشرہ کیا کرتی تھی، لیکن شوہر کو مزدوری نہیں ملی، قرضہ کافی ہو گیا۔ مومنہ پریشان، شوہر سے کہا کہیں سے کچھ لاؤ۔ کہا بی بی میں ہر جگہ گیا، کہیں سے قرضہ نہیں ملا، مزدوری بھی نہیں ملی۔ کہا آج تو مجلس ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ مومنہ گئی، ایک یہودی عورت کے ہاں گئی، اس کے 2 چھوٹے بچے تھے عزادہ۔ دونوں بچوں کو تاریخ جملہ لکھتی ہے، اپنے دونوں معصوم بچوں کی انگلیاں پکڑی، اور پکڑنے کے بعد یہ یہودی عورت کے گھر پہ جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ آئی باہر۔ کہا کہ تجھے معلوم ہے کل محرم ہے، آج سے ہم مجلس شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ قرضہ دے دو۔ اس نے کہا کہ رہن کے طور پہ تمہارے پاس کیا ہے تاکہ تم ادا نہ کرو تو ہم وصول کر لیں۔ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرے 2 بچے ہیں، گرو رکھ لے۔ عزاداروں سنے ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں، اور انہی ماؤں نے عزاداری کو باقی رکھا ہے، اور آج بھی کمی نہیں ہے ان ماؤں کی۔ خدا کی قسم، عزاداری میں عورتوں کا مردوں کے برابر کا حصہ ہے۔ ہائے، اس نے کچھ پیسے لیے، بچوں کو وہاں پہنچا دیا۔ عزاداروں گھر میں آئی، تبرک خریدا، علم کا کپڑا خریدا، تمام چیزیں صاف کی، اہتمام کیا۔ 1-2 جو مومنات چھپی بھی رہتی تھی ان کو بلا لیا۔ ان مومنات کو معلوم ہے کہ اس نے بچوں کو گرو رکھا ہے ذکر حسین کرنے کے لیے۔ عزاداروں ہائے، جب مجلس ہو رہی تھی تو یہ بلک کے رو رہی تھی۔ کسی مومنہ نے کان میں کہا کیا بچوں کو رو رہی ہے؟ کہا ہاں، میں بچوں کو اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حسین کے 2 عزادار فرش پہ بیٹھنے والے 2 عزادار کم ہو گئے۔ میں بچوں کی جدائی پہ نہیں رو رہی، عزاداروں کی جدائی پہ رو رہی ہوں۔ اللہ یہ جملہ کہا، عزاداروں نہ سنا جائے گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس مومنہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک بی بی سر سے لے کے پیر تک پردے میں کھڑی ہے، دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں۔
مومنہ یہ تیرے دو بچے ہیں، تیرے دو بچے ہیں۔ بچوں کو دیکھا مگر ٹھٹک گئی، کہا تم روئے ہو گئے، اس نے اس نے واپس کر دیا ہے۔ ارے وعدہ خلافی پیسہ بھی نہیں ہے، میں اس کے پیسے کہاں سے واپس کروں گی؟ اجرکم اللہ۔ ان آنے والی بی بی نے کیا فرمایا؟ ارے تیرا قرض ادا ہو گیا، تیرا قرض ادا ہو گیا۔ اللہ اللہ یہ سننا تھا۔ اس نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کہا تو ابھی رو رہی تھی کہ فاطمہ بی بی آپ کے بیٹے کے 2000 کم ہو گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ادا کر کے تیرے دونوں بچوں کو لائی ہوں۔ اللہ اللہ، میری ماں رو لو جتنا رویا جائے، بس یاد رکھنا ہاتھ جوڑ کے کہنے کو دل چاہتا ہے بی بی جب سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھنی اس وقت آ گئی ہوتی، جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تیرے سے شعبہ کھا رہا تھا اس وقت آ گئی ہوتی، جب اولو محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے ایک کوہرام برپا تھا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔